السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غیر مقلد اور شوافے کے رفع الیدین میں کیا فرق ہے؟ آپ نے مولوی الیاس گمن صاحب دیوبندی حیاتی سرگودوی پاکستانی کی ویڈیو بھیجی۔ میرے پیارے بھائی، ایسے لوگ علماء کم ہیں اور ناٹک باز زیادہ ہیں، مداری پن زیادہ ہے اور علمیت کا برا حال ہے۔ تو غیر مقلد کا رفع الیدین، غیر مقلد اناڑی ہے اور کہا کہ شوافے کھلاڑی ہے، پھر کہتے میں کھلاڑی تو نہیں کہتا، اور جب کہہ دیا تو پھر کیا نہیں کہتا۔ تو غیر مقلد کو کہا کہ اناڑی ہے اور شوافے سے کہا کہ متعلق کہا کہ وہ کھلاڑی ہے۔ تو بھاڑ میں جائیں، یہ ان کے جملے اناڑی اور کھلاڑی، یہ جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل اگر ثابت نہیں ہے یا وہ متروک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، تو اس پہ میرے پیارے بھائی جو بھی عمل کرے گا وہ غلط کرے گا۔ ان ظالم مقلدوں کے اندر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، الحیاء من الایمان، حیا کیا ہے پتہ ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا نہ ختم ہو جائے، حیا باقی نہ رہے، تو پھر جو کرتا ہے کرتا رہے۔ اور شاعر نے کہا اذا فاتک الحیا، جب تیرا حیا مر جائے، حیا کا جنازہ نکل جائے، پھر جو مرضی تو کرتا ہے کرتا رہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ وہی معاملہ ہے۔ اگر تو رفع الیدین منسوخ ہے، ایک طرف تو یہ ظالم مقلد، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، ان پہ اللہ کی مار کیا ہے، ان مقلدوں پہ اللہ کا غضب کیا ہے؟ اور اتنا بڑا غضب تو ہے کہ یہ یوں دن دہاڑے اتنے بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں۔ ارے ظالموں اور بے حیاؤ، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، گمن جی ایک طرف تو کہتا ہے کہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی پوچھیں ہیں، دمیں۔ ہاں جی، نعوذ باللہ، ہم نہیں کہتے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ میں ان کا کلام آپ کو بتا رہا ہوں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، اور جناب فلاں روایت اور فلاں روایت، رفع الیدین ختم ہو گیا۔ اور جب اللہ کے بندے ہو، جب یہ متروک ہو گیا، منسوخ ہو گیا، تو یہ تمہاری اناڑی اور کھلاڑی کی یہ ناٹک بازیاں کہاں سے آئیں؟ اب مجھے بتائیے، ہر مسلمان جانتا ہے متع کیا ہے؟ متع حرام ہے نا کہ حلال ہے؟ جو کرے گا حرام کا ارتکاب کرے گا۔ اب اگر گمن سے پوچھا جائے کہ جناب کوئی سنی مسلمان متع کر سکتا ہے؟ کہے کہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، شیعہ متع کرتے ہیں، کہے کہ وہ کھلاڑی ہیں کیونکہ وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ایرانی اگر متع کریں تو وہ حلال ہے۔ گمن کی ناٹک بازیوں میں وہ کیا ہوگا؟ وہ کھلاڑی ہوں گے۔ اور کوئی سنی متع کرے تو حرام ہوگا، کیوں کہ یہ اناڑی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ ان کے نزدیک رفع الیدین متروک اور منسوخ ہے، مطلب اب رفع الیدین کرنا حرام ہوا۔ اگر کوئی کسی امام کا مقلد ہو کر شراب پینے لگ جائے اور جوا کرنے لگ جائے کیونکہ وہ امام کا مقلد ہے، یہ کہے گا ہاں کھلاڑی ہے، شراب پی سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے، کیوں؟ فلاں امام کا مقلد ہے اس لیے کھلاڑی ہے۔ کہ کوئی اور یہ کام کرے وہ حرام ہوگا، کیوں؟ وہ اناڑی ہے۔ یہ کہاں سے یہ اصول لیے؟ یہ سوائے ان ظالم بے حیا مقلدوں کے ناٹک بازیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، مطلب ڈرامہ ہے۔ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے، آپ کا کرنا ہی کرنا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے مدینہ طیبہ پہنچ جائیے، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین نہیں چھوڑا۔ تو شوافے کریں تو کھلاڑی ہے، اور ان کے بقول غیر مقلد رفع الیدین کرے تو اناڑی ہے۔
تو کل گمن شاید یہ بھی کہہ دے گا بلکہ وہ مفتی وہ کون تھا اور جس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی اداکارہ ساتھ میں پلے پڑ گئی تھی، بہرحال اس بدبخت کا ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو اگر گھمن کل یہ کہے کہ ایرانی متا کریں تو حلال ہے کیونکہ وہ کھلاڑی ہیں، اور پاکستانی متا کریں تو حرام ہے کیونکہ اناڑی ہے، تو اللہ کے بندو یہ سراسر دھوکہ ہے. رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اہل حدیث کو اناڑی کہنا، اللہ اکبر، جس کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوں تم اسے اناڑی کہو گے؟ الحمدللہ یہ اناڑی اور کھلاڑی جائیں تمہارے پلڑے میں. ہم قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرنے والے ہیں. تو یہ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ اناڑی اور کھلاڑی یہ سوال کا جواب مل رہا ہے. وہ جیسے ایک سوال کے جواب میں گھمن اپنی جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، سرچ اور ریسرچ، اور سرچ کو جو ہے وہ سرچ لائٹ بنا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.